بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، میں نے کچھ دن پہلے دوبارہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس دفعہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے مطالعے میں آپ لوگوں کو بھی شریک کروں۔ اس سلسلے میں میری آج چھٹی نشست ہے، اور میں ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 141 تک کا میں نے آیت کا ترجمہ اور کچھ آیتوں کی تشریح بیان کی ہے۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے 142 سے 163 تک، اور ہم لوگ ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے اور کہیں کہیں اس کی تشریح بھی بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر سورہ بقرہ 142 142۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے کس بات نے پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ آیت ہے 142، اور اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ اس سے قبل مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہونے والا تھا۔ اس پر یہود، مشرکین اور منافقین کی جانب سے رد عمل آنے والا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت کو۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے کس بات نے پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مشرق و مغرب تو اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ جس قبلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہم نے اسے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ اگرچہ قبلے کا بدلنا بہت شاک گزرا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی ہدایت دی، جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت شفیق مہربان ہے۔ بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، سو ہم آپ کا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، لہذا آپ نماز میں مسجد الحرم کی طرف منہ کیا کریں۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو، نماز میں اسی طرح منہ کیا کرو، اور بے شک یہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں، یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ آیت ہے 144 144 کی۔ تھوڑی سی اس کی میں تشریح بیان کر دیتا ہوں۔ اسی تشریح یہ ہے کہ اگرچہ مکے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کی جانب کرتے تھے، مگر وہاں اس صورت میں بھی بیت اللہ سامنے ہی تھا۔ مدینہ منورہ میں دونوں قبلوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے، تو اس آیت میں یہی بیان ہوا ہے۔ تو میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، 144 آیت کو۔ بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، لہذا آپ نماز میں مسجد الحرم کی طرف منہ کیا کریں۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو، نماز میں اسی طرح منہ کیا کرو۔ بے شک یہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے وہ تمام دلیلیں پیش کر دیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ان میں سے کوئی بھی کسی کے قبلے کو نہیں مانتا۔ اگر علم حاصل ہو جانے کے بعد آپ نے بھی ان کی خواہش کی پیروی کی، تو بے شک اس وقت آپ بھی نافرمانوں میں سے ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت و انجیل دی ہے، وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح
اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ یہ آیت ہے 146 146۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کرتا ہوں۔ یہود و نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی کو اپنی اولاد پہ ہوتا ہے۔ ان کا انکار ضد، حسد اور عناد کی وجہ سے ہے۔ تو اس کی چھوٹی سی تشریح میں نے بیان کر دی۔ میں اس آیت کا ترجمہ دوبارہ بیان کر لیتا ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت انجیل دی ہے، وہ ان نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ شک پہ نہ پڑیں۔ ہر ایک کے لیے قبلہ سمت ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ پس تم نیکیوں میں سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی نکلیں گے تو نماز میں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کیا کریں، بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کیا کریں۔ اے مسلمانوں، تم بھی جہاں کہیں ہوا کرو تو نماز میں اپنا چہرہ اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں ان سے نہ ڈرو، اور تم مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ مگر ان میں سے جو ظالم ہیں ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں تمہاری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ وَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونَ۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس کی چھوٹی سی ایکسپلینیشن یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ تم میری عبادت اور اطاعت کر یاد کرو، میں تمہیں مغفرت اور ثواب کے ذریعے یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں تم مجھے میری عبادت اطاعت کر یاد کرو، میں تمہیں مغفرت اور ثواب کے ذریعے یاد کروں گا۔ بہت خوبصورت آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہے 153 153۔ اس کی تشریح یوں بیان کر لیتے ہیں کہ صبر سے ہر طرح کی فضیلت حاصل ہوگی، نماز کے ذریعے ہر برائی سے حفاظت ہوگی۔ تو اسی چھوٹی سی تشریح یہ کہ صبر کرنے سے ہر چیز کی فضیلت حاصل ہوگی، نماز کے ذریعے ہر برائی سے حفاظت ہوگی۔ تو اس کی میں دوبارہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کا شعور نہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اور یہ آیت تو مجھے سورہ بقرہ کی بہت پسندیدہ آیت ہے اور یہ آیت کا نمبر ہے 155 155۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف بھوک سے، مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص مہربانیاں ہیں اور رحمت ہوگی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کی میں تشریح بیان کر دوں ایک 152 آیت کی اور 153 کی، کہ یہاں صبر ہونے والوں کا تعارف ہے، کہ یہ صبر کرنے والوں کا تعارف کیا ہے، ان کے معنی کون ہیں، وہ لوگ کون ہوتے ہیں۔ وہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت
اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس حقیقت کے پیش نظر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کی رضا پر راضی ہیں۔ تو صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی رضا پہ راضی ہیں۔ میں اس خوبصورت آیت کا دوبارہ ترجمہ کر لیتا ہوں آیتوں کا، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ قالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص مہربانیاں اور رحمت ہوں گی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج عمرہ کرے تو اسے ان دونوں کا طواف صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو شخص اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہے 158 158۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اس وقت صفا و مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، اسی لیے یہ فرمایا کہ ان بتوں کی وجہ سے حج و عمرہ کرتے ہوئے صحیح کے لازمی رکن کو ترک مت کرو۔ اس کی دوبارہ میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں اس آیت کا، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پر جو شخص بیت اللہ کا حج و عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں کا طواف صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو خود شخص اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلیں اور ہدایت کو اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے، تو تم انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر اپنے اصلاح کر لی، انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا، تو میں بھی ان کو معافی توبہ قبول کر لوں گا، میں تو بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ جن لوگوں نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا، تو میں بھی ان کی توبہ قبول کر لوں گا، میں تو بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ، فرشتوں، تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الحمدللہ میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں، اور آئندہ کی نشست میں اس آگے کا مطالعہ کروں گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔